میرے ساتھ موجود ہیں ایک بلوچ خاتون جو کہ ابھی آپ کے نالج میں ہوگا کہ اسلام آباد میں جو مسنگ پرسنز کے ورثاء ہیں وہ ادھر اسلام آباد میں آئے ہوئے ہیں مارچ کرتے ہوئے بلوچستان سے، اور اپنے لوگوں کی بازیابی کے حوالے سے ادھر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ تو ان میں سے ایک خاتون ہے جن کا نام ہے سمی بلوچ۔ سمی بلوچ کوئی میں خاتون کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ لڑکی ہیں۔ حالات نے انہیں ایک خاتون بنا دیا ہے کہ ان کے والد بھی مسنگ ہیں اور وہ ان کے لیے کافی دیر سے جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور ان کی کہانی ان کی زبانی سنیں گے۔ تو سمی، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ لوگ ادھر اسلام آباد میں ہیں، جو پرسنل سٹوریز ہوتی ہیں لوگوں کی، ہم جب اس کو ایز اے ایشو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں انسان نظر نہیں آ رہے ہوتے، تو جو یعنی کہ اس میں انسان ہیں موجود ہیں اور ان کی اپنی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ ذرا کو اپنے بارے میں کوئی اپنی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں کہ آپ کب سے اس سٹرگل میں ہیں اور وہ آپ کی سٹرگل اب کدھر تک پہنچی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں اسپیس دیا۔ اور جی، میرا تعلق بلوچستان سے ہے اور بلوچستان کے علاقے آواران سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد ڈاکٹر دین محمد بلوچ جو کہ ایک میڈیکل آفیسر تھے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر سے وہ ایک گورنمنٹ امپلائی بھی تھے۔ ان کو دوران ڈیوٹی رات کے 12 بجے کے قریب 28 جون 2009 کو ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس دن کے بعد سے ہماری زندگی میں جو ایک نیا فیز آیا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ اور اس سے پہلے ہم ایک ہیپی فیملی تھے اور ہماری ایک روزمرہ کی نارمل کی ایک زندگی گزر رہی ہوتی تھی۔ اور میرے والد ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، اور ان کو جو ہے جس طریقے سے اٹھایا گیا اور ان کے اٹھانے کے بعد جو ایک چینج ہماری لائف میں آیا وہ ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ جس دن میرے والد کو اٹھایا گیا تھا اس کے دوسرے دن جب ہم سڑکوں پر آئے اور ہمیں لوگ بتا رہے تھے کہ آپ کے بابا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں، تو جب میں پہلی بار کوئٹہ پریس کلب کے سامنے میں ادھر احتجاج پر بیٹھی تھی، اور پریس کانفرنس میں جب میں نے جبری گمشدگی کا لفظ سنا اور پڑھا، وہ ادھر اس وقت میں نے دیکھا تھا۔ اور تب آپ نے پہلی دفعہ یہ ورڈ سنا ہے، جبری گمشدگی؟ جی بالکل سر۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 29 جون 2009 کو، یعنی میرے والد کی جبری گمشدگی کے دوسرے دن۔ تو یہ ہماری زندگی نے ہمیں اس طرح کے حالات سے واقفیت دی کہ ہم شاید اگر میرے والد جبری طور پر گمشدہ نہیں ہوتے تو ہم شاید کبھی اس راستے میں یا اس طرح کے ٹرمز سے ہم شاید کبھی واقف نہیں ہوتے۔ اور وہی ہماری زندگی کی جو ایک فیز شروع ہوئی تھی اور وہ آج تک جاری ہے۔ اور اپنے والد کی بازیابی کے لیے میں اس ملک کی عدلیہ کے پاس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جو کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن میں مختلف کمیٹیاں بھی ہوئی ہیں۔ یہ 4 حکومتیں تبدیل ہو گئی ہیں جو ہے پی پی کی حکومت کے بعد سے۔ جتنی بھی حکومتیں گئی ہیں ان حکومت کے بہت سارے وزراء سے میں نے پرسنلی ملاقات بھی کیا ہے۔ اس دفعہ جو ہم مارچ میں آئے ہیں، اس مارچ سے پہلے 2014 میں جو ایک پیدل لانگ مارچ ہوئی تھی کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے اسلام آباد تک، اس لانگ مارچ میں شامل تھی۔ 2021 میں ہم لوگ اسلام آباد ڈی چوک میں 10 دن تک ہم اسی سردی میں اسی موسم میں بیٹھے تھے، اور آخرکار ہماری مذاکرات کے بعد ہماری وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں ہمارے مسئلے کے حوالے سے یقین دہانی کروائی۔ اس کے علاوہ لاسٹ ایئر ہم لوگ جو مسنگ پرسنز کو فیک انکاؤنٹر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہم سب کو جو ایک خدشہ ہے کہ ہمارے سب کے لوگ جو بھی مسنگ ہیں، خدا نخواستہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں نہ ملے فیک انکاؤنٹرز کے نام پر، تو ہم لوگ 50 دن جس وقت پورا ملک سیلاب سے ڈوب رہا تھا، ہم لوگ ادھر کوئٹہ کی سڑکوں پر احتجاج پر بیٹھے تھے۔ 50 دن بعد لا منسٹر جو اس حکومت کے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر تارڑ، وہ آئے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی دی، ہم سے 3 مہینے کا وقت بھی لیا کہ ان 3 مہینوں کے اندر ہم آپ لوگوں کو، آپ کے لوگوں کے بارے میں آپ ان کا اسٹیٹس بتائیں گے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اور انہوں نے ہمیں ریٹن میں دے دیا کہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے ہر دفعہ حکومت کو موقع دیا ہے، ہم نے ہر دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش
کوشش کی ہے, ہر دفعہ نئی امیدوں کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے گی. اور اس وقت میں نہ صرف اپنے والد کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی ہوں, بلکہ اس وقت میں وہ متحرک آواز بن چکی ہوں جہاں پر بلوچستان کے ہزاروں مسنگ پرسنز کی فیملیز ہیں یا جن کے لوگ مارے گئے ہیں, اٹھائے گئے ہیں, وہ سب فیملیز ہمارے اوپر جو ہے امید رکھتی ہیں. اور ہم ایک تحریک کی شکل میں اس وقت اس جو ہے مسنگ پرسن موومنٹ کو اور بلوچستان میں ہونے والی جو قتل و غارت ہے, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں, اس کے خلاف میں آواز اٹھاتی ہوں. اچھا سمی, اس ٹائم جب آپ کے والد اغوا ہوئے یا جبری گمشدگی کا شکار ہوئے, اس ٹائم آپ کی عمر کتنی تھی؟ جی اس وقت میں 11 سال کی تھی اور میں 5th کلاس میں جا رہی تھی. 11 سال کی؟ جی. تو اس ٹائم آپ نے پہلی پریس کانفرنس کی؟ جی پہلی پریس کانفرنس میں نے کوئٹہ پریس کلب میں کیا تھا اور وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. آج میں ہزاروں جو ہے مائکس کے سامنے, ہزاروں لوگوں کے سامنے میں بولنے کی عادی ہو گئی ہوں, لیکن اس دن میں مائک پکڑ کر مجھے ہیزیٹیشن ہو رہی تھی. مجھے اتنی جو ہے وہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے, میری ایج اتنی چھوٹی تھی, مجھے ان سب کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا کہ کس طریقے سے اپنی بات رکھی جا سکتی ہے. اور میں اس دن جب میں نے مائک پکڑا تھا میں ہیزیٹیٹ کر رہی تھی. اور آج مجبوری کا عالم یہ ہے کہ ہم ہزاروں لوگوں کے سامنے اپنے لوگوں کے حوالے سے فریاد کرتے رہتے ہیں. اور آج میں یونیورسٹی سے فارغ ایک طالب علم ہوں اور اس وقت میں 11 سال کی تھی, لیکن آج بھی ہم اسی درد اور کرب سے گزر رہے ہیں. تو آپ اسلام آباد کی طرف کتنے مارچ کیے ہیں ابھی تک؟ جی ابھی تک یہ ہمارا 4تھا مارچ ہے. 2 دفعہ ہم لوگ ٹرین مارچ کر کے آئے ہیں اور 2014 میں ہم پیدل مارچ کر کے آئے تھے. وہ جو ماما قدیر کے ساتھ اس مارچ میں ہم نے انتہائی تکلیف کے ساتھ وہ مارچ ہم نے گزاری. بلوچستان سے سندھ سے پنجاب ہو کے ہمارے پاؤں کے ناخن تک وہ نکلے ہوئے تھے. ہمارے پاؤں میں ہم ان چھالوں کے اوپر سے گزر رہے تھے. ایک پیسفل احتجاج کر کے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے. شاید بلوچستان میں میڈیا نہیں ہے, بلوچستان کو جو ہے توجہ کا مرکز نہیں ہے لوگوں کا. ہم اسلام آباد آتے ہیں, شاید یہاں پر ہماری بات سنی جاتی ہے, لیکن اس ٹائم پہ بھی ہمیں اگنور کیا گیا. اور اس دفعہ جب دوبارہ ہم بلوچستان کے سینکڑوں مسنگ پرسنز کے فیملیز جب بلوچستان سے ہوتے ہوئے ہم اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے, اور اسلام آباد میں اسلام آباد کی انٹری سے پہلے جس طریقے سے حکومت نے ہمارا خیر مقدم کیا, ہماری عزت افزائی کی, لاٹھی چارج سے, تشدد سے, ہمارے ماؤں کے جو ہے سروں سے دوپٹہ چھینا گیا, ہمارے بہنوں کے کپڑے پھاڑ دیے گئے, ان کو گھسیٹ کر زبردستی پولیس وین میں ڈال کر ہمارے صرف خواتین اور چھوٹے بچوں کو, جن میں 2 سال سے لے کر 8 سے 10 سال 12 سال کے بچے شامل تھے, ان کو 28 گھنٹے تک وومن پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا. اور جو طریقہ ان کے ساتھ روا رکھا گیا وہ ناقابل فراموش ہے. اور ہم بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو جب تک وہ اس مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہوگی, حکومت اس مسئلے پر ٹیبل ٹاک نہیں کرے گی. یہ اس طریقے کی گرفتاریوں سے ہم بلوچستان میں مارچ کرتے ہوئے آئے. میرے اپنے اوپر 2 FIRs کیے گئے ہیں کہ میں اس مارچ میں ہوں یا میں اس مارچ کو لیڈ کر رہی ہوں. تو اس طریقے کے FIR سے, اس طریقے کے گرفتاریوں سے, لاٹھی چارج سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ابھی بھی ہمارے جو ہے 87 کے قریب ہمارے ساتھی ابھی بھی پولیس کسٹڈی میں ہیں اور وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بلوچستان سے ہم امیدیں لے کر آئے تھے, ہم انصاف کی امیدیں لے کر آئے تھے. بلوچستان میں ان انسنی کہانیوں کو ہم یہاں پر پہنچانے آئے تھے کہ وہ وہاں پر نہیں سنے جائیں گے, تو ہم یہاں پر ان کو لائیں گے. یہاں پر میڈیا ہے, یہاں پر اقتدار ہے, یہاں پر پارلیمنٹ ہے, یہاں پر سپریم کورٹ ہے, یہاں پر شاید ان کی بات سنی جائے گی. لیکن ہمارا جو ایکچول مسئلہ ہے اس کو اس طرح سے دبایا گیا, اس کو اس طریقے سے جو ہے ڈائیورٹ کیا گیا کہ ہمارے جو مظاہرین تھے, ہمارے مظاہرین ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا. بہت سے ہمارے جو مسنگ پرسنز کے فیملیز ہیں ان کے خواتین اس وقت بھی کسی کا فریکچر ہوا ہے, کسی کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کسی کو خراش آئے ہیں, کچھ لوگ ہاسپٹلائز رہے ہیں, کچھ لوگ ابھی تک اس ٹرامے میں ہیں. چھوٹے بچے جو ہیں وہ ابھی تک اس ٹرامے میں ہیں جس طریقے سے ان کو جو ہے بسوں میں ڈالا جا رہا ہے رات کے 4 بجے کے قریب کہ ان کو واپس کوئٹہ ڈپورٹ کیا جاتا ہے. یہ چھوٹے بچے جس طریقے سے چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, ہمیں پکڑ رہے تھے, ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے وہ ابھی بھی ایک ٹرامے میں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کہاں آئے ہیں, آپ لوگ ہمیں کس جگہ پہ لے کر آئے ہیں. تو اس طریقے کا رویہ تو کوئی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. 2009 میں آپ کے والد جو ہیں وہ اغوا ہو گئے, جبری گمشدگی کا شکار ہو گئے.
اس کے بعد آپ پہلی دفعہ 2014 میں آئی ہیں یا 2014 سے پہلے بھی کوئی مارچ آیا تھا؟ جی نہیں، 2010 میں ہم نے ایک ٹرین مارچ کیا تھا، 2012 میں ہم نے ایک ٹرین مارچ کیا تھا، 2014 میں ہم نے پیدل مارچ کر کے اسلام آباد آئے تھے، اور اس کے علاوہ مختلف جو ہے ٹائمز میں ہم لوگ پریس کلب کے سامنے ہم نے احتجاجی کیمپس لگائے ہیں، بھوک ہڑتالی کیمپس لگائے ہیں، ہم نے جو ہے ڈی چوک کے سامنے بھی ہم بیٹھے ہیں، اور اس دفعہ دوبارہ ہم لوگ اسلام آباد میں مارچ میں کی اب شکل آپ میں۔ کو ایز اے پروٹیسٹر کے طور پہ میں ایک سوال کروں گا کہ آپ پروٹیسٹ کرتی آئی ہیں یا ایک اپنا پیغام لے کے آئی ہیں؟ تو جب آپ نے مارچ کرنا ہوتا ہے اس کی کس طرح تیاری ہوتی ہے جی کہ ہم نے مارچ کرنا ہے؟ پھر آپ کو سارا آگے کوئی دنوں کا ہفتوں کا ایک شیڈول بنانا پڑتا ہے جی کہ میں ادھر نہیں ہوں گی یا نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد معاملات کیسے چلیں گے، مجھے زیادہ راہ کتنا چاہیے؟ آپ کی کہانی یہ جو دوسرے لوگ ہیں کس طرح یہ آپ چیزیں مینیج کرتے ہیں، یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے کسی بھی کونے میں جب مسنگ پرسنس کے جو فیملیز ہوتے ہیں یا جن کے لوگ مارے گئے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی کوئی مارچ نکل رہی ہے جہاں پر اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی بازیابی کے حوالے سے وہ بات ہوتی ہے، ایک اسپیس ملتی ہے، تو وہ خود فیملیز ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں آنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، ہم اس احتجاج میں حصہ جو ہے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہم جیسے لوگ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، ہمیں اس کے کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے فیملی ممبرس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر FIRs، ہمارے جو تعلیمی اداروں میں بھی ہمارے لیے پرابلمس کریٹ کیے جاتے ہیں، عام سوشلی جو ہم جہاں پر ہمیں ضروریات ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں، ان تمام میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام آباد جا رہے ہیں یا جس وقت ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت ہمیں کیا چیزیں فیس کرنی ہوتی ہیں۔ یہ سب ہمارے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں کہ گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، لاٹھی چارج بھی ہوتی ہے، اور اس کا یہ انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ مارچ کا پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں ڈیٹ کو جا رہے ہیں، یا کہ اس تاریخ کو خفیہ رکھتے ہیں کہ تاکہ کوئی اور کو مسائل نہ پیدا ہو جائیں؟ جی نہیں، ہم خفیہ نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کا یہ ایک انسانی مسئلہ ہے، اور اس وقت بلوچستان کا ہر گھر اس مسئلے سے متاثر ہے، اور ہم نے آج تک کوئی بھی مارچ رہی ہے ہم نے اس کو چھپایا نہیں ہے۔ اور جہاں تک اس مارچ کی بات ہے، اس مارچ میں بالاچ نامی ایک لڑکا ہے جس کو پہلے اٹھایا گیا تھا، اس کو پھر عدالت میں پیش کیا گیا اور 10 روزہ ریمانڈ پر CTD کے حوالے کیا گیا تھا، اور پھر بالاچ بلوچ کو 3 اور جبری طور پر لاپتہ لوگوں کے ساتھ ان کو مار کر ان کی لاشیں پھینک دی گئیں، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے ان کو مقابلے میں مارا ہے۔ تو یہ ایک شہید بالاچ کی جو فیملی تھی، ان کا کیس چونکہ بہت اسٹرانگ تھا، وہ انہوں نے عدالت سے بھی رجوع کیا تھا، ان کا بیٹا بھی پولیس کی تحویل میں تھا، CTD کی تحویل میں تھا، اس کے باوجود ان کو مقابلے میں مارنا یہ کوئی ایک سینس نہیں بناتی تھی یہ بات۔ تو اس کی فیملی نے اس بات کے حوالے سے احتجاج کیا۔ شہید بالاچ کی لاش 7 دنوں تک تربت کے جو ہے فدا احمد چوک پہ وہاں پہ احتجاج کے لیے رکھی گئی تھی، اور شہید بالاچ کا ان کی جو لاش ہے وہ خود عدالت میں پیشی کے دن ان کی لاش ادھر عدالت میں جمع ہو گئی، ادھر جو کہ پیش ہو گئی اپنے کیس کی سماعت کے لیے۔ عدالت نے پھر کیا کیا؟ جی عدالت کی طرف سے جو ہمیں ہر دفعہ چیزیں ملتی ہیں کہ کوئی خاص اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، اور پھر جب 7ویں دن شہید بالاچ کو ان کی فیملی کی طرف سے دفنایا گیا تو اس کے بعد CTD کے 2-4 اہلکاروں کو جو ہے وہاں سے فارغ کیا گیا تھا، لیکن کوئی ابھی تک کوئی اسٹرانگ سٹیپس نہیں اٹھائے گئے ہیں ان کے کیس کے حوالے سے۔ آپ کا ادھر اسلام آباد یہ 5واں مارچ ہے؟ جی یہ 5واں۔